یہ صبح علی کو ضربت لگی، عبادت ہو رہی، لیلۃ القدر کی پہلی رات، اچانک علی کے دروازے پہ گھوڑوں کی ٹاپوں اور اسلحے کی جھنکار کی آواز آئی۔ گھوڑا چلے تو ٹاپوں کی آواز آتی ہے، تلوار نکلے تو آواز ہوتی ہے۔ آواز سننے کے بعد عباس نے مسلح چھوڑا، بجلی کی رفتار سے غازی دروازے تک پہنچا تھا، علی کی آواز، عباس ٹھہر جاؤ۔ میں نے یہ 2 سال پہلے فقرہ پڑھا تھا لاہور میں، ایک سید نے ایک لفظ کہا تھا، وہ یہیں لکھا گیا، وہ بیچ میں سے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا علامہ صاحب علی بھی عباس کو روکتا رہا۔ آج رکھو مولا، علی بھی عباس کو روکتا رہا۔ غازی کو روک کر میرا مولا باہر نکلا، کیسے میرے مولا نے دروازہ کھولا، کیا دیکھتے ہیں 4 گھوڑے سوار کھڑے، انہوں نے نقابیں کی ہوئی ہیں، ان کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں، اور وہ گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ہاتھ سے گھوڑے کی رکابیں پکڑی ہوئی، دوسرے ہاتھ میں تلواریں علم بنائی ہوئی، اور چہرے پہ نقاب۔ علی نے فرمایا کون؟ انہوں نے پھرتی سے زین چھوڑی، تلواریں نیاموں میں ڈالی، علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، کسی نے ہاتھ چومو، کسی نے پاؤں چومے۔ پہلے کی آواز مولا میں عبداللہ ابن عفیف علی کا صحابی تھا، دوسرے کی آواز مولا میں حذیفہ یمانی، تیسرے کی آواز مولا میں ابراہیم ابن مالک اشتر۔ علی فرماتے ہیں آرام اور عبادت چھوڑ کر آدھی رات کو میرے دروازے پہ کیا کر رہے ہو؟ آرام اور عبادت چھوڑ کر آدھی رات کو میرے دروازے پر کیا کر رہے ہو؟ یہ اگلا فقرہ یاد رکھنا، علی کی شہادت میں تمہیں ہمیشہ یاد رہے۔ عبداللہ ابن عفیف مولا کا صحابی، وہ کہتا ہے مولا جب سے یہ رمضان شروع ہوا ہے تیری تقریروں سے ڈر لگ رہا۔ مولا ہم نے پوچھا خضاب کیوں چھوڑ دیا؟ آپ نے فرمایا اب یہ داڑھی خون سے خضاب ہو۔ مولا آپ نے ممبر سے پوچھا آج رمضان کی کیا تاریخ ہے؟ ہم نے کہا مولا 18 ہو گئی۔ آپ نے فرمایا زیادہ دن گزر گئے، تھوڑے رہ گئے۔ مولا امام حسن کو وصیت کیوں لکھوائی؟ مولا ہم نے تہیہ کیا ہے کہ امام زمانہ کی جان کو خطرہ ہو، ہم پہ آرام حرام ہے۔ مولا تو گھر میں رہے ہم پہرا دیں گے، مولا تو مسجد میں رہے ہم پہرا دیں گے، کس کی مجال ہمارے جیسے نوکروں کے ہوتے ہوئے کوئی ہمارے مولا تک پہنچے۔ علی نے چاروں کو پیار کر کے کہا اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تم اپنے امام سے غافل نہیں ہو، تم نے اپنے امام سے پیار کیا، لیکن میرا حکم یہ ہے کہ گھروں میں چلے جاؤ اور مجھے خدا پہ چھوڑو۔ جب حکم کا لفظ آیا تو حذیفہ کہتے ہیں ہمارا بدن کانپنے لگا، ہم سمجھ گئے کہ اب رکنا حرام ہے کیونکہ علی نے حکم دیا ہے۔ حذیفہ کہتے ہیں ہم نہ چاہتے ہوئے روتے روتے پیچھے ہٹنے لگے، علی کے چہرے کو دیکھتے رہے۔ وہ کہتے ہیں میں علی کو دیکھتا تھا روتا تھا، علی کا ہاتھ کہتے ہیں قیامت تک مجھے نہیں بھولے گا جب علی نے خدا حافظ کہنے کے لیے، الوداع کہنے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھایا، ہمیں خدا حافظ کہا۔ حذیفہ کہتا ہے میں اپنے گھر میں آیا، میں نے اپنی تلوار کو زمین پہ پھینکا، میں زمین پر بیٹھ کر پچھاڑے کھا کے رونے لگا۔ میرے رونے کی آواز سن کر میری بیوی قریب آئی، قریب آ کے کہتی ہے حذیفہ ہوش کر، تو علی کا سپاہی ہے، کیا علی کے سپاہی بھی روتے ہوئے اچھے لگتے؟ کہتے بیوی روؤں نہ تو کیا کروں، زمانہ دشمن ہے، علی نے وصیت لکھوا دی ہے، میں پہرا دینے گیا تھا، علی نے خدمت قبول نہیں کی، علی نے نوکری قبول نہیں کی، علی نے حکم دیا گھروں کو چلے جاؤ۔ حذیفہ کہتا ہے روتے روتے میری آنکھ لگ گئی، میں تھوڑی دیر سویا تھا کہ میری بیوی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، جھنجھوڑ کے کہتی حذیفہ جاگ، سن یہ شور کیسا؟ حذیفہ کہتا اب جو میں نے سنا تو آواز آ رہی تھی قد قتل امیر المومن، لوگوں امیر مارا گیا، زینب و کلثوم یتیم